بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال الله تعالى في آية آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان اور موضوع چل رہا ہے، اور اسی کے تعلق سے قرآن کریم کی یہ دو آیتیں تلاوت ہوئیں. پہلی آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے صرف اور صرف نمونہ وہ ہمارے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. تمہیں دنیا میں جانے کے بعد جو بھی کام کرنا ہے، کچھ بھی ہو، اس کام میں صرف اور صرف اپنے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، اور وہ بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. دوسری جو آیت تلاوت ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب آپ میرے بندوں سے یہ فرما دیں، کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی. اگر تم میری اتباع کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ جائے گی، اور اگر تم میری اتباع نہیں کرو گے تو تم اللہ سے محبت نہیں کر سکتے. اور جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تمہیں بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمائیں گے. یہ ان دو آیتوں کا سرسری مختصراً ترجمہ ہے. عنوان شروع کرنے سے پہلے ایک مثال، تاکہ یہ مضمون اور ہمارے دلوں میں پیوست ہو جائے. وہ مثال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں کوئی پروگرام رکھتے ہیں، دعوت، اور مختلف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. ایک صاحب آتے ہیں، پورا وقت دعوت میں ان کو دیتے ہیں، پورا وقت دیتے ہیں ہمیں، جو ہم نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں سب چیزیں کھاتے ہیں، بہت کھاتے ہیں، اور میزبان وہ اسی سے خوشی بھی ہوتی کہ سب کچھ کھایا، کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ کھایا، باتیں بھی کی، لیکن پورے ٹائم منہ پھلائے رکھا پورے ٹائم. آئے بہت دور سے آئے، بہت وقت دی، پورا وقت دیا، کھایا بھی سب کچھ، لیکن منہ پھلایا رکھا. بتائیں کیا میزبان کو اس مہمان کے آنے سے خوشی ہوگی؟ دل میں کیا کہتا ہے وہ میزبان؟ جب آنا ہی نہیں تھا، دل نہیں تھا تو آئے کیوں نہ آتے؟ یہاں تم بیٹھ کر منہ پھلائے بیٹھے ہو تو اس سے کیا فائدہ؟ اس کے برعکس وہ دوسرا مہمان کہ جس کے پاس آنے کے لیے بالکل ٹائم نہیں تھا، اتفاق سے بالکل بھی ٹائم نہیں تھا، لیکن وہ آتا ہے اور کہتا ہے اپنے میزبان سے جناب میں صرف کھڑے کھڑے آؤں گا، مجھے اور اصرار مت کیجئے گا، میں آؤں گا ضرور. آتا ہے کھڑے کھڑے، کچھ نہیں کھاتا، پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیتا، لیکن پرتپاک طریقے سے اپنے میزبان سے ملتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، مبارکباد پیش کرتا ہے، اور ٹھیک 1-2 منٹ کے بعد واپس چلا جاتا ہے. بتائیں میزبان کو ایسے مہمان سے کتنی خوشی ہوتی، کیونکہ اس مہمان نے اپنے میزبان کو امپورٹنس دی، اہمیت دی، اور اس نے امپورٹنس نہیں دی جبکہ وہ سب کچھ کیا. اس نے معلوم یہ ہوا کہ کسی چیز کو اہم سمجھنا اور اس کی اہمیت کو دل میں بٹھانا اور اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے پھر عمل کرنا یہ بہت اہم چیز ہے. ہم کوئی کام کریں لیکن اہمیت دل میں نہ ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں اللہ تعالیٰ کی. ہم کوئی کام کریں لیکن دل میں اہمیت نہیں، وہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں. ہاں وہ عمل جو بہت کم ہے لیکن اہمیت کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند ہے.
معزز حاضرین، اس مثال سے عرض یہ کرنا ہے کہ آج ہمارے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کی وہ اہمیت نہیں رہی. اہمیت نہیں. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اہمیت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے. بہت ساری وجوہ دلائل ہیں اس کی کہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ہم اہمیت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، لیکن وہ مضمون وہ نہیں ہے. لیکن یہ بات واضح ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن مثلا ایک مثال، صبح کو ہم فجر میں آتے ہیں، بعض مرتبہ دیکھا جاتا ہے ہر مسجد میں کوئی نہ کبھی کہ رات کے کپڑے رات میں ہم جو کپڑے پہن کر سوئے تھے وہی پہنے ہوئے آ رہے ہیں. وضو کر رہے ہیں مسجد آ کر، برش کر رہے ہیں مسجد آ کر، منہ کی بو کو زائل کر رہے ہیں مسجد آ کر، گھر سے ہم وضو کر، یعنی اہمیت نہیں. کیا کبھی ہم کسی بڑی دعوت میں جاتے ہیں تو کیا وہاں جا کر تیار ہوتے ہیں؟ یہیں سے تیار ہو کر جاتے ہیں ایک ایک چیز دیکھ کر. اور مسجد میں ہم جب نماز پڑھنے آ رہے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرنے آ رہے ہیں تو کوئی اہمیت نہیں. وضو کرنا بھی ہمیں اپنے گھروں میں گوارا نہیں، منہ دھونا اپنے گھروں میں گوارا نہیں، جبکہ پانی ابھی آ رہا ہے. پانی ہے ہمارے گھروں میں، پیسٹ ہے ہمارے گھروں میں، منجن ہے ہمارے گھروں میں، پٹرا ہے ہمارے گھر میں، لائٹ ہے ہمارے گھر میں، سب کچھ ہے. وضو کر رہے ہیں فجر میں مسجد میں آ کر. اس کا مطلب یہ کہ اہمیت نہیں، آ گئے ویسے. ایسی نمازیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. اور بہت ساری مثالیں. اہمیت دینا بہت ضروری ہے. عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اہمیت کی مثال دوسری کہ کتنی مرتبہ ہمارے اور آپ کے سامنے خاص طور پر ایک بڑے مجمع میں اللہ کے رسول کا نام مبارک لیا جاتا ہے، لیکن ہماری وہ فضا نبی کی درود پاک سے گونجتی نہیں ہے. جبکہ اللہ کے رسول کا جب جب نام آئے درود پاک پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، وہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک مجلس میں ایک سے زیادہ مرتبہ درود وہ نبی کا نام آ رہا ہے تو ایک مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھنا ضروری ہے. لیکن ایمان کا تقاضا کیا یہی ہے کہ ہم گنیں کہ بس ایک مرتبہ پڑھ لیا؟ نہیں. محبت کا تقاضا، اہمیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جب جب نبی کا نام آئے تو ہلکی سی بلند آواز سے، تاکہ برابر والے کو بھی یاد آ جائے. انسان بھول جاتا ہے، وہ بھی پڑھ لے اور کم از کم کچھ دیر کے لیے وہ فضا گونج تو اٹھے. اس سے کیا برکتیں ہمارے محلوں میں آئیں گی، ہمارے قلوب میں جو برکتیں آئیں گی ہم اس کا اور اندازہ تصور نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ہم، ہمت سے مراد ہی نہیں، آج ہم اتنے وہ سست سے کہیں کیا کہیں کہ بس بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن کہاں ہمیں کوئی دنیاوی کام آ جائے تو وہی چستی آ جاتی ہے، لیکن کوئی دین کا کام آئے تو ہمارا بدن میں نڈھال پن آ جاتا ہے. بہت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اہمیت دینا بہت ضروری. اہمیت کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں میں اہمیت نہیں ہے. علامت اور دلیل کہ کتنی مرتبہ اور ہمارے علماء، ہمارے اکابرین اور ہمارے اکابرین نے کتنی کتابیں صرف درود پاک پر لکھی. فضائل اعمال پڑھیں تو اس کا ایک باقاعدہ ایک چیپٹر فضائل درود پر ہے اور کتنی ترغیب دے رہے ہیں ہمارے اکابرین. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں کتنے جمعہ آ گئے لیکن آج تک ہمارا یہ اہتمام نہیں ہو سکا، ہماری عادت نہیں بن سکی کہ ہم جمعے کے دن کم از کم 80 مرتبہ والا جو درود شریف عصر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے پڑھ سکے. یعنی ہمارے پاس نبی کو دینے کے لیے 5 سے 7 منٹ بھی نہیں، 8 منٹ لگتے. اور پھر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا نبی پر ایمان ہے، اور پھر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم غصے کا اظہار کرتے ہیں. ہمارا دوست تو ہماری تعریف کر دے کہ یار تمہارے اندر بڑا جذبہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے ایسے اظہار پر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عمل کیا کرتے ہو میرے بندے؟ عمل تو تم کچھ بھی نہیں کرتے، تم تو خود درود پاک نہیں پڑھتے ہو اور یہاں اظہار کر رہے ہو، اظہار ناراضگی. کیا کر رہے ہو؟ دکھاوا کر رہے ہو؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ ہم تمہارے دلوں کے حال کو جانتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ دلوں پر فیصلہ فرمائیں گے، انما الاعمال بالنیات. اس لیے معزز حاضرین ضروری ہے، ٹھیک ہے کوئی فرض نہیں ہے 80 مرتبہ درود پاک پڑھنا، لیکن کیا گیم کھیلنا ضروری ہے؟ اگر درود پاک پڑھنا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں، کیا گیم کھیلنا ضروری ہے؟ کیا کرکٹ کھیلنا ضروری ہے؟
کیا کیرم بورڈ کھیلنا ضروری ہے؟ ان میں سے تو بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو بالکل ناجائز ہیں، وہ تو ہم بہت اہمیت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم یہ مسئلہ بیان کریں کہ یہ فرض تو نہیں ہے نا، یہ واجب تو نہیں ہے نا، صرف سنت ہی تو ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی پکڑ گناہ کبیرہ پر نہیں پکڑ کرتے جتنی پکڑ صرف بے ادبی پر کر لیتے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے حضرت قاری صدیق صاحب باندوی علیہ رحمہ کے حوالے سے، جن کا انتقال 1996 میں ہوا، کہ ان کے علاقے کے ایک بہت مشہور عالم تھے جو مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا۔ لوگ حیران کہ ایک عالم اور وہ مرتد ہو گیا، تو شیخ یونس جونپوری، ایک جو جن کا بار بار واقعہ نقل کیا جا رہا ہے، انہوں نے حضرت قاری صدیق صاحب سے پوچھا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک عام آدمی مرتد ہو جائے، بات ٹھیک ہے، لیکن ایک عالم مرتد ہو رہا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حضرت قاری صدیق صاحب باندوی علیہ رحمہ کو پڑھے تو اندازہ ہوگا کون تھے وہ، کیا شخصیت تھی وہ۔ فرمایا کہ وجہ محترم میرے وہ بھائی کہ کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہوا ہوگا، بلکہ اسلام کی، ایمان کی تعلیمات میں سے کسی تعلیم کو لے کر بے ادبی ہوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ایمان سے محروم کر دیا۔ سوچ رہے، کوئی فرض نہیں چھوڑا، کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا، لیکن بے ادبی، یعنی اس چیز کو ہم الفاظ دیگر کہتے ہیں امپورٹنس نہ دینا، اہمیت نہ دینا، کر لو چلو کوئی بات نہیں، چلو یہ اتنا کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے تو چلو بھائی پڑھ لو، اس کو خوش کر دو ورنہ پڑا رہے گا ہمارے پیچھے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ سوچیے آج جو صورتحال ہے، آج جو صورتحال ہے، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ عام کام ہم کر رہے ہیں لیکن اہمیت کے ساتھ نہیں کر، اس لیے ضرورت ہے معزز حاضرین کہ ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو اہمیت دیں۔ آپ کے نبی کے صحابہ کا حال کیا تھا؟ ہم کتنے بڑے بڑے سے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو جاتی ہے اور ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو رہے ہیں اس کام کو نہ کرنے کی وجہ سے یا اس گناہ کو کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کا حال کیا تھا کہ جب اللہ کے رسول کبھی کسی موقع پر ناراض ہو جاتے تھے کس طرح راضی کرتے تھے اپنے حبیب کو۔ مثالیں دو واقعات بہت چھوٹے مختصراً، ایک مشہور واقعہ ایک صحابی کا، اور ان کے نام پر مسجد نبوی میں ایک ستون بھی ہے کہ ان سے کچھ غلطی ہو گئی، انجانے میں اللہ کے رسول ناراض ہو گئے۔ اب منانے کے لیے کیا کیا طریقے اپناتے تھے ہمارے نبی کے صحابہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس ستون سے باندھ دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں بندھا رہوں گا اس ستون سے جب تک آپ مجھ سے خوش نہیں ہوں گے، مجھے معاف نہیں فرمائیں گے۔ سوچئے ذرا، ایک صحابی کا واقعہ لکھا کہ کسی موقع پر اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، اب وہ صحابی آئے، یا رسول اللہ راضی ہو جائیے مجھے معاف فرما دیں، اللہ کے رسول ناراض سے معاف نہیں فرمائے، اب راضی کر رہے ہیں کس طریقے سے؟ فرمایا اب دیکھیں کیسے کیسے طریقے اپناتے تھے نبی کے صحابہ، وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن اعلان کر رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا، جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں اعلان ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، وہ صحابی منا رہے ہیں کہ میرے نبی ناراض نہ ہو جائے ورنہ کچھ نہیں پتا آخرت میں کیا ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ رسول اللہ انما نرضی ربنا یرضا، کہ اے میرے نبی آپ مان جائیے، اے اللہ کے نبی آپ مجھ سے خوش ہو جائیے، اے اللہ کے نبی آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب دیکھیں جملہ کیا فرمایا حضور کو منانے کے لیے کہ اللہ کے رسول جب ہم اپنے رب کو مناتے ہیں، جب ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یرضا، تو وہ بہت جلدی خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تو ہمیں بہت جلدی معاف فرما دیتے ہیں، آپ بھی معاف فرما دیجیے۔ بس یہ جملہ سننا تھا اللہ کے رسول کو اور فوراً معاف۔ آپ کہنا کیا ہے کہ اللہ کے رسول کو منانے کے لیے کس کس طریقے کی وہ کوششیں کرتے تھے نبی کے صحابہ، جن کا مقام و مرتبہ یہ تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا۔ لیکن آج ہم ساری زندگی ہو گئی، کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی جمعے کے دن عصر کے بعد والا درود پاک نہیں پڑھا، لیکن وہ یہ سوچتے رہے اور اسی پیچ میں رہے، اسی پیچ و خم میں کہ فرض تو نہیں ہے نا، واجب تو نہیں ہے نا، بس پڑھ لیں گے ثواب ملے گا نا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ تو نہیں ملے گا نا، یہ نبی کی محبت نہیں ہے، یہ اہمیت نہیں ہے۔ اس سے بہت پریشانیاں آ رہی ہیں، اس سے بہت پریشانیاں آ رہی ہیں۔ کتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اکابرین، ہمارے علماء اپنے مصلی پر بیٹھ کر اعلان کر رہے ہیں، ترغیب دلا رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنی بھی
ہمارے اندر دلوں میں یہ بھی اہمیت ہے، فوراً بس برحمتی کا انتظار کرتے ہیں، جوتا اٹھایا چل دیے۔ کس کا نقصان ہو رہا ہے، کس کا فائدہ ہوگا؟ اپنا نقصان ہو رہا ہے اور اپنا فائدہ ہوگا۔ معزز حاضرین، جب ہم مقروض ہوتے ہیں، جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا کوئی بھی پریشانی ہمیں آتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس کوئی خاص دعا مجھے مل جائے، کوئی خاص وظیفہ مجھے مل جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کبھی نہیں ہو سکتا معزز حاضرین۔ اگر ہم نے اپنے نبی کی ان تعلیمات کو اپنا لیا ہوتا، وہ پریشانی کبھی نہ آتی، وہ بیماری کبھی نہ آتی، اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں ہم اور آپ کبھی نہ پڑتے۔ اس لیے سوچیں، اور سوچنے کی بھی ضرورت نہیں، ساری باتیں بالکل واضح ہیں، اظہر من الشمس ہے۔ اپنے اللہ کے حبیب سے محبت کرنا یہ لازم ہے، ایمان کا جز ہے اور حصہ۔ یہ مضمون سیرت النبی کا کیوں شروع کیا جا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر صرف کمیاں ہی کمیاں ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر اور ہمارے بچوں کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں۔ یہ ان خوبیوں کی وجہ سے بیان کیا جا رہا ہے۔ وجہ بیان کی جائے، کیا خوبی؟ اس لیے جہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر کی کمیوں کو ٹٹولا جائے، تو ضرورت اس بات کی بھی ہے اور حکم اس بات کا بھی ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی خوبی ہے اس کا بھی اظہار کیا جائے، تب وہ اعتدال میں آئی بات، تب وہ بیلنس ہوگا۔ تو ہمارے اندر معزز حاضرین ایسا نہیں کہ 100% کمیاں، الحمدللہ ثم الحمدللہ کمیاں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ الحمدللہ خوبیاں بھی ہیں۔ خوبیاں بھی ہیں۔ کیا خوبی ہے؟ یہ جو مضمون شروع ہو رہا ہے سیرت النبی کا، معلوم ہے کس وجہ سے؟ آج سے 7-8 سال پہلے ایک موقع پر کسی گھر ور کی پروگرام میں یہی ذکر چل رہا تھا، حضور کے والد کا نام کیا ہے، حضور کے ان کا نام کیا ہے، امی والدہ محترمہ کا۔ اس وقت تک ہمارے ذہن میں بھی، ہم آپ کو حیرت ہوگی، ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہم کبھی یہ دیکھیں کہ دادا دادی کا کیا نام۔ اس لیے یہ نہ سوچے کہ آپ کو کہا جا رہا ہے، بلکہ کہنے والا اپنے آپ کو اولا مخاطب بنا رہے، یہ نہ سوچے کہ آپ کو کہا جا رہا ہے، ہرگز نہیں۔ تو اس وقت تک ہمارے بھی علم میں نہیں کہ دادا دادی کا نام ڈھونڈے، ہم کچھ بھی ذہن میں نہیں تھا۔ اتفاق سے جب والد کا، والدین کا نام بتایا گیا تو اس مجلس میں ایک بچی تھی، چھوٹی سی، 7-8 سال کی مشکل سے۔ اس نے سوال کیا کہ آپ نے بتایا والدہ کا نام، لیکن انکل دادا کا نام کیا تھا ہمارے حضور کا؟ وہ پوچھ رہی ہے دادا کا نام کیا تھا، دادی کا نام کیا تھا۔ اب ہم بھی چپ، بغلے جھانک رہے۔ پھر وہ ڈھونڈا، پھر اس بچی کو کسی موقع پر بتایا، آج ذکر ہو رہا ہے، اس کا ثواب اس بچی کو جا رہا ہوگا، پتہ نہیں کون تھی، ذہن میں بھی نہیں۔ سوچیں، یہ خوبیاں بھی ہیں ہمارے بچوں میں، ضرورت ہے اپنے بچوں کے اندر کی خوبیوں کو سمجھنا اور ان کو نکھارنا، لیکن ہم اور آپ نہیں نکھار رہے ہیں۔ 1-1.5 سال ہو گیا ہمارے بچے گھر میں ہیں مکمل طور پر، لیکن ہمارے بچے نمازوں کے پابند نہیں بن پائے معزز حاضرین۔ ہمارے بچے 1-1.5 سال ہو گیا گھر میں ہیں، لیکن نبی کی سیرت یاد نہیں کر پائے۔ 1-1.5 سال سے گھر میں ہیں، 6 کلمے یاد نہیں ہو سکے، ایمان مجمل، ایمان مفصل یاد نہیں ہوا، التحیات صحیح سے یاد نہیں ہو سکی، نماز جنازہ پڑھنا صحیح طریقے سے آ نہیں سکا۔ ہم اور آپ کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ سارا وقت ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کی اہمیت کو سمجھیں، ہمارے بچوں کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، اس کی ایک مثال یہ ہے، اور بہت ساری خوبیاں۔ موضوع انشاءاللہ آہستہ آہستہ چلتا رہے گا۔ اب موضوع سے ہٹ کر ایک انتہائی ضروری بات یہ عرض کرنی ہے، جو بہت مرتبہ بہت سارے افراد میں نمازیوں نے سوال کرتے ہیں، کیے ہیں، کہ دن میں زوال کا جو وقت ہوتا ہے، وہ زوال کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اب زوال کا وقت کتنا ہوتا ہے، کس وقت ہوتا ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہو گیا۔ تو دیکھیے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ عام مشہور یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آدھا پون گھنٹہ یہ زوال کا ٹائم ہے، آدھا پون گھنٹہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، یعنی تقریباً 11:30 سے لے کر 12:15 تک یا 12:20 تک۔ یہ عام رجحان ہے، عام لوگوں کے علم میں یہ ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ آدھا پون گھنٹہ وہ زوال کا ٹائم نہیں ہے، اور آدھا پون گھنٹہ یہ مکروہ وقت نہیں ہے۔ مکروہ وقت صرف 10 منٹ ہے، بس 10 منٹ، بس ان 10 منٹوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، 11:30 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، 11:45 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ 10 منٹ کیا ہے؟ ہماری جنتریوں میں جو زوال کا ٹائم لکھا رہتا ہے، مثلا آج کا لکھا ہوا ہے 12:16 یا 17 ہم 12:16 مانیں، تو یہ جو 12:16 ہے، مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ بس
ہم اس سے 5 منٹ پہلے لے لیں اور 5 منٹ بعد کے لے لیں، بس یہ جو 10 منٹ ہے یعنی 12:11 سے 12:21 تک کا یہ جو ٹائم ہوگا آج کا، یہ مکروہ ٹائم ہے، بس اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ باقی 11:30 بجے 11:45 بجے ہم نماز آرام سے پڑھ سکتے ہیں، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ فتویٰ اسی پر ہے کہ صرف 10 منٹ ہے نماز کے مکروہ وقت جو ہے زوال کا جو ٹائم، یہی فتویٰ ہے، لہذا ہم اسی پر عمل کریں۔ بعض مرتبہ بعض حضرات نے یہ سوال کیا، یہ نوعیت بیان کی کہ بعض لوگ پتہ نہیں تھوڑا سخت لہجہ اپنا لیتے ہیں، نہیں، مناسب نہیں۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ مفتیان کرام نے جو فرمایا ہم اسی پر عمل کریں، اور کبھی کسی موقع پر سخت لہجہ نہیں اپنانا چاہیے۔ اگر کوئی غلط بھی کر رہا ہے تو پیار و محبت سے سمجھانا چاہیے، اور ہم غلط ہیں پھر بھی سخت لہجہ اپنائیں تو وہ تو اور زیادہ حیرت کی بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔